किया। मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान मुसवदा एक तरफ था और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सड़कों पे निकल गए थे। उन्होंने बाकायदा ना वो फटे रख के तो लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि ये मैं इस कुरान की कॉपी को मानता ही नहीं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु सूरह तलाक की आखिरी आयत की तफसीर करते हुए क्या फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हें वो तफसीर बता दूं जो मुझे आका इस्लाम ने बताई है तो तुम्हारे अकीदे हिल जाएंगे। वाह वाह वाह। तुम अगर शहीद जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिंदा है तो कहाँ है भाई? जंग का और प्रैक्टिकल शहादत का कॉन्सेप्ट ये अहले तसव्वुफ का खासा है। हमने जो खानका कल्चर देखा ये तो ढोंग ड्रामा कल्चर देखा। 2 अरब अगर मुसलमान हैं तो 70 करोड़ मुसलमान शहीद हो जाएंगे। नजर भी आ रहा है कि जो जिस तरफ बात जा रही है 70 करोड़ शहीद हो जाएंगे, 70 करोड़ बेघर हो जाएंगे, 70 करोड़ बच जाएंगे जो अल्लाह का नाम लेने के नाम लेवा होंगे। वो मैं आपको अब छोटी सी बात बताता हूँ, आज आपकी पॉडकास्ट बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाएगी। कुरान पाक की तरतीब जो है ना वो भी हमें हिस्ट्री की किताबों से मिल जाती है, और वो हिस्ट्री कौन सी है? अहादीस की किताबें, सियासत है जो अहले सुन्नत की, और उसूल काफ़ी हैं, बिहारुल अनवार हैं और दीगर और कुतुब हैं अहले तशय्युई की। उसमें कुरान की तरतीब, कुरान के मुरत्तब होने का प्रोसेस मेंशन्ड है। जब आकर इस्लाम का विसाल हुआ है तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत थी, तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अबू बकर सिद्दीक के सामने पेश होते हैं और कहते हैं कि हुफ़्फ़ाज़ कत्ल हो गए हैं। ये जो जब मुनकरीन ज़कात का जो पूरा तनाज़ा था उसमें बड़े बड़े हुफ़्फ़ाज़ कत्ल हो गए थे, शहीद हो गए। तो हज़रत उमर ने कहा उनको, हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु को, कि हमें अब कुरान कंपाइल करना पड़ेगा क्योंकि हुफ़्फ़ाज़ कत्ल होते जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि कुरान अपनी जो शेप है उसमें से हुफ़्फ़ाज़ शहीद हो जाए। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगा जो मेरे नबी ने नहीं किया। बड़ा प्रिंसिपल स्टैंड है उनका। फिर उनको हज़रत उमर ने कन्विंस किया, गिन के दिखाए हुफ़्फ़ाज़ जो कत्ल हो रहे हैं। तो उस वक्त फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि ठीक है। और देखें उन्होंने अपनी ज़िंदगी में फिर भी वो छपने नहीं दिया, क्योंकि वो कहते थे मेरे नबी ने नहीं छपने दिया, मैं भी नहीं छपने दिया। तो पहली कॉपी हज़रत ज़ैद को ड्यूटी लगाई गई कि आप उसका मुसहफ़ तैयार करें। पैरेलल में मौला अली अपना मुसहफ़ तैयार कर रहे थे, अब्दुल्ला इब्न मसूद अपना मुसहफ़ तैयार कर रहे थे, अब्दुल्ला इब्न अब्बास अपना मुसहफ़ तैयार कर रहे थे। 4 मुसहफ़ तैयार हो चुके थे, मुसव्विदे तैयार हो चुके थे कुरान पाक के 4। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का दौर आया, नहीं छपा कुरान, क्योंकि वो ज़ेरे बहस रहा कि उसकी तरतीब कैसे रखनी है, कौन सी सूरतें रखनी है, कौन सी आयतें रखनी है, कौन सी तफसीर रखनी है। ये बड़ी खूबसूरत हेल्दी कॉन्वर्सेशन डिस्कशन रही है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर में कुरान को फाइनल शेप जब दी गई तो उस पर असहाब ने एतराज़ भी किया है, यानी डायलॉग किया। मौला अली अलैहिस्सलाम का कुरान मुसवदा एक तरफ था और अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो सड़कों पे निकल गए थे। उन्होंने बाकायदा ना वो फटे रख के तो लोगों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया कि ये मैं इस कुरान की कॉपी को मानता ही नहीं। ये इख्तिलाफ एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या उस वक्त वो आयत एग्जिस्ट नहीं करती थी कि कुरान अपनी हिफाजत का ज़िम्मा खुद लेता है? मैं और आप तो कोई हैसियत ही नहीं रखते। उस दौर के नबी के ट्रेंड लोग आपस में मुबासे में हैं कि कुरान को किस शेप में लाना है। तो क्या उनको वो आयत इस तरह से तफसीर नहीं दे रही थी कि हिफाजत का ज़िम्मा कुरान खुद लेता है? इसलिए कुरान की हिफाजत का ज़िम्मे का मतलब ये है कि कुरान पे जब जब उंगली उठेगी, कुरान को जब भी कोई ज़ेर गुफ्तगू लेके आएगा या उसके ऊपर कोई एतराज़ उठाएगा, कुरान अपनी हिफाजत का ज़िम्मा जानता है। देखें अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु का जिक्र हो रहा है, तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु सूरह तलाक की आखिरी आयत की तफसीर करते हुए क्या फरमाते हैं कि अगर मैं तुम्हें वो तफसीर बता दूं जो मुझे आका इस्लाम ने बताई है तो तुम्हारे अकीदे हिल जाएंगे। तो असहाब कहते हैं कि ऐसी क्या तफसीर है, कुछ तो बताएं। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, और ये भी मैं अगेन मुस्तदरक अल हाकिम और मुस्नद अहमद की हदीस बता रहा हूँ, मुस्तनद हदीस। वो कहते हैं कि 7 ज़मीन और 7 आसमान इस आयत में जिसका जिक्र है, वो जैसे 7 आसमान है वैसे 7 ज़मीनें हैं, और हर ज़मीन पे आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाहु अकबर, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम, आका अलैहिस्सलाम, लिस्ट है पूरी। कहते हैं वो मौजूद है। अब मुझे बताएं, यानी 7 जन्म भी, और दूसरा ये कि वो जो हम ये सुनते आए हैं, आपने उसका वो बड़ा शानदार तरीके से जवाब दिया कि 7 जो है जी वो 7 दुनियाएं चल रही हैं, और आपके भी जो है वो 7 जो है वो उसामा और 7 जो है वो। अच्छा, मेरा यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये समझता हूँ कि जैसे कुरान पाक में अल्लाह ताला कहते हैं ना, मेरे शहीद को मुर्दा मत बोलो, उसको मैं कब्र में भी खुराक देता हूँ। वाह वाह वाह। तो मगर शहीद जिंदा है, मुर्दा नहीं है, जिंदा है तो कहाँ है भाई? तो मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी ने ऐसी कोई जोन की एंट्री लेने के काबिल अपने आप को करना है, तो वो अपने आप को उन सुन्नत सीरत पे और उस तरीकत पे लेके आएगा जहां से वो जोन की एंट्री मिलती है, और कुरान टेस्टिफाई करता है कि जिंदा है, और वो जोन में निकल जाएगा। वो जोन में। मैं ये समझता हूँ। हिंदू मत में ये है जो मोक्षा का कॉन्सेप्ट है कि अच्छा, हिंदू मत और बुद्ध मत की एक चीज जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है।
بدھ مت یہ کہتی ہے کہ یہ جو بار بار آنے کا، اس کو سمسارا کہتے ہیں، جو جی ہندو جی مت میں جی پنرجنم ہے، جی جی کہ یہ سمسارا اور پنرجنم ایک پینفل ایکسرسائز ہے، ہوں اس سے مکتی لینی ہے، ہوں اس سے آزادی لینی ہے. یہ ہندو مت اور بدھ مت میں کسی حد تک کامن، تھوڑی ڈیٹیلز ڈفرنٹ ہیں، لیکن ابھی میکرو لیول پہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. وہ موکشا کہتے ہیں یا نروانا کہتے ہیں کہ آپ نے ادھر سے آزادی لینی تاکہ آپ کو دوبارہ نہ بھیجا جائے. اہل تصوف کیا کہتے ہیں کہ آپ نے فنا فی اللہ ہونا ہے، اور اگر پھر اللہ تعالیٰ واپس بھیج دیں، قرآن کہتا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، فی ہی ورڈ یوز کیا ہے قرآن، فی ہی راجعون، کہ واپس اسی میں چلے جاتے ہیں. اب شیخ ابن عربی، جن کو اپوز کرنے والے جہاں ہیں وہاں پہ ان کو شیخ اکبر کہنے والے بھی موجود ہیں. شیخ اکبر ٹائٹل تھا شیخ ابن عربی کا. وہ کہتے ہیں کہ آپ نے فنا فی اللہ ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اختیار میں اپنے آپ کو ایسے دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہیں کہ دوبارہ جاؤ تو میں دوبارہ جاؤں گا، جتنی دفعہ کہیں گے میں آتا جاؤں گا. یہ ہے وہ کامنلٹیز جو ہندو مت، بدھ مت اور اسلام کے اہل تصوف میں، اور پھر اہل سنت کے جید صحابی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر سے، اور پھر اہل تشیع کے رجت کا جو کانسیپٹ ہے، مولا علی کا واپس آنا، 8 اماموں کا واپس آنا، اور نہ صرف ان کا واپس آنا، فرعون کا واپس آنا، نمرود کا واپس آنا، تو یزید کا واپس آنا، اور حق کی فتح ہونا اور باطل کو قتل کرنا، یہ ان کے بھی کانسیپٹس ہیں. گریک میتھولوجی کہتی ہے 8 دفعہ کوئی سرکل ہوتا ہے، سائیکل ہوتا ہے. تو یہ سب کے سب کہیں نہ کہیں آپس میں متفق ہیں کسی نہ کسی ایسی زون کے، جو ہمیں اس لیے بھی نہیں بتائی جاتی کہ کہیں مذہب بہت خلائی نہ ہو جائے، کہیں مذہب کو دنیا پریکٹیکلٹی سے، شریعت سے دور ہو کے تفکر میں نہ پڑ جائے، تو وہ خانقاہوں کلچر دوبارہ نہ چلنا شروع ہو جائے. ہم پریکٹیکل کریں دین کو، اور واقعی شہادت کا اور ان چیزوں کا کانسیپٹ، جہاد کا کانسیپٹ لے کے آئیں. اور میں مزے کی بات بتاؤں، یہ اہل تصوف ہیں جنہوں نے یہ جنگ کا اور جہاد کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا. یہ جو رباط کا کانسیپٹ ہے نا، ڈیفنس کی ٹریننگ کا، جو ہم نے ہمارے دور میں تو ہوئی، آپ کیونکہ آپ کے دور میں نہیں، ہمارا لاسٹ سیشن تھا پاکستان میں این-سی-سی کا. جی 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 سنا ہوا ہے. جی، ہمیں ٹریننگ دی جاتی تھی. یہ کانسیپٹ، رباط کا کانسیپٹ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں انٹروڈیوس کیا گیا تھا، باقاعدہ انفورس کیا گیا تھا اسٹیٹ کی طرف سے کہ ہر بچے نے ٹریننگ کرنی ہے بیٹل کی. یہ رباط کا کانسیپٹ اہل تصوف کا کانسیپٹ ہے. یہ مولا علی نے کوفہ میں جب اپنا بسیرا کیا تھا، تو حسن بصری یہاں سے نکلے تھے اور بصرہ میں گئے تھے، انہوں نے رباط کے کانسیپٹ کو انٹروڈیوس کیا تھا، جو بعد میں شیخ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جو ہے، انہوں نے 1700-1800 میں یہاں پہ رباط کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا تھا، جس کی بیسس پہ ان کے نواسے شاہ اسماعیل شہید نے شہادت لی تھی جنگ میں، بالا کوٹ میں. یہ جو جنگ کا اور پریکٹیکل شہادت کا کانسیپٹ ہے، یہ اہل تصوف کا خاصہ ہے. ہم نے جو خانقاہ کلچر دیکھا، یہ تو ڈھونگ ڈرامہ کلچر دیکھا نا. اصلی جو خانقاہ کلچر تھا، وہ خانقاہ کہتے ہی اس کو تھے جہاں سے تحصیل علم ہوتا تھا. ایسی کوئی ریچول نہیں ہوتے تھے، پوجا پاٹ نہیں ہوتے تھے، تحصیل علم ہوتا تھا. وہاں کا اسکالر جا کے بڑے بڑے جید لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آرگیومنٹ کرتا تھا. پریکٹیکلٹی تھی. اور شاہ ولی اللہ سے بڑا صوفی کون ہے؟ سو دا پوائنٹ از، اب آتے ہیں غزوہ ہند پہ، کہ اب ہمارے لیے یہ ساری باتیں خلائی اگر لگتی ہیں تو پریکٹیکل دیکھ لیں، جنگ شروع ہو گئی. اور الحمدللہ کہ ہمارے جتنے باشعور لوگ ہیں اس جنگ کو ریکگنائز کر رہے ہیں. وہ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ حق پہ کون ہے، ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، باطل کون ہے، اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کون ہیں. غزوہ ہند کا ہی آغاز ہے یہ غزوہ ہند سے، میرے اندازے میں غزوہ ہند سے پہلے کا، یہ جو آرماگیڈن ہے، اس کے فوراً بعد مہدی علیہ السلام آئیں گے. صحیح. یہ ہوگا، یہ کہ اینڈ کس پہ ہوگا اس جنگ کا، کہ ہم کانسٹنٹینوپل میں، قسطنطنیہ میں، یہ جس کو اب آپ استنبول کہتے ہیں، ادھر مسلمان اینڈ میں اپنا جھنڈا لہراتے ہوئے آئیں گے اور کلمہ حق بولیں گے. اس سے پہلے 1/3 آف مسلمس ول ریمین اونلی. 2 ارب اگر مسلمان ہیں تو 70 کروڑ مسلمان شہید ہو جائیں گے. تو نظر بھی آ رہا ہے کہ جو جس طرف بات جا رہی ہے، 70 کروڑ شہید ہو جائیں گے، 70 کروڑ بے گھر ہو جائیں گے، 70 کروڑ بچ جائیں گے جو اللہ کا نام لیوا ہوں گے. وہ استنبول میں کلمہ حق اور اپنا پرچم لہراتے ہوئے آئیں گے. اس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے اور غزوہ ہند کی ابتدا ہے. کیونکہ مہدی علیہ السلام کے بغیر غزوہ نہیں ہو سکتا. غزوہ وہ ہے جس میں آقا علیہ السلام موجود ہو. اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ مہدی علیہ السلام کہاں کی بعد میں آقا علیہ السلام کو کہاں لے آیا؟ تو ایک صحابی تھے، میں نام ان کا بھول گیا ہوں، وہ میرا فیورٹ جو ہے وہ حضرت عمر سلمہ کے پاس آتے ہیں، ہماری ام المومنین سلام اللہ علیہ. ان کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں آقا علیہ السلام کو دیکھا اور وہ مٹی میں اٹے ہوئے ہیں اور ان کے ہاتھ میں ایک شیشہ ہے، شیشے کی بوتل ہے، اس میں خون ہے.
تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ آقا یہ کیا؟ تو کہتے ہیں یہ میرے بیٹے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے. تو ام سلمہ کہتی ہیں ایسے کر کے نا کہ اس کا مطلب ہے حسین شہید ہو گئے علیہ السلام، کیونکہ وہ 10 محرم کا دن تھا جب یہ خواب آیا. تو میں اس سے کیا ڈرائیو کرتا ہوں اسامہ بھائی، میری نا عادت ہے کسی حدیث سے یا آیت سے نا کوئی نتیجہ اخذ کرنا، کہ اس غزوے میں اس کربلا کے مقام پہ اگر آقا علیہ السلام موجود ہیں اور شیشی میں خون اکٹھا کر رہے ہیں تو ان کی موجودگی اس واقعے کو غزوہ بنا دیتی ہے. اگر حسین علیہ السلام اور ان کے بچوں کی اس شہادت کے دوران آقا علیہ السلام ان کا خون مبارک کلیکٹ کرنے خود آ گئے ہیں اور ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرما رہی ہیں کہ ٹھیک ہے وہی ہیں، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص مجھے خواب، اور صحابی کی بات ہو رہی ہے، عام میرے آپ کی بات نہیں ہو رہی، کوئی شخص مجھے خواب میں دیکھے تو تسلیم کر لینا کیونکہ شیطان میرا روپ نہیں دھار سکتا. تو آقا علیہ السلام ہی موجود ہیں. تو اگر آقا علیہ السلام نے انڈورس کر دیا، ام سلمہ نے انڈورس کر دیا، تو کیا مہدی علیہ السلام کے دور میں وہ نہیں آئیں گے؟ کیونکہ مہدی علیہ السلام بھی تو انہی کے بیٹے ہیں، بی بی فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ کے بیٹے ہیں، انہی کی نسل سے ہیں، اور حسین علیہ السلام بھی. تو آئی بلیو کہ آقا علیہ السلام کی پریزنس دیکھیں، ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کی ٹرانسلیشن کیا کرتے ہیں کہ کوئی الہ نہیں سوائے رب کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب. وہ آج بھی ہیں، وہ کل بھی ہوں گے، وہ رہتی دنیا تک ہوں گے، اور ساتھ کے ساتھ عالم کیا وہ 70 عالم میں ہوں گے. تو وہ ہیں، موجود ہیں. جب ان کا دل کرے گا، جب وہ بہتر سمجھیں گے، وہ مہدی علیہ السلام کے دور میں حاضر ہوں گے، اور چاہے وہ سے پہلے نظر کو دکھائی دیں گے، جیسے وہ صحابی کو خواب میں آئے تھے، 10 محرم کو خواب میں آئے تھے نا حسین علیہ السلام کے شہادت کے ٹائم. اس وقت بھی صاحب علم اور صاحب نظر کو خواب میں آئیں گے اور وہ بتائیں گے کہ اس غزوہ میں موجود ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ وہ غزوہ اس لیے غزوہ ہند ہے، اور وہ غزوہ ہند ہے امیڈیٹلی اس ورلڈ وار 3 کے بعد جو آرماگیڈن ہمارے سر پہ منڈلا رہی ہے. اس کے فوراً بعد مہدی علیہ السلام نے آنا ہے، جب کانسٹنٹینوپل میں، یہ ایک سائن ہم نے ذہن میں رکھنا ہے آنے والی جنریشن، جس ٹائم کانسٹنٹینوپل میں، استنبول میں کرنٹلی جھنڈا لہرایا جائے گا اور مسلمانوں کی فتح ہوگی اور وہ 70 کروڑ جو بچ جائیں گے وہ ری اسٹیبلش ہوں گے، وہ ہے موقع جس کے بعد مہدی علیہ السلام کا ظہور. کل کی بات لگ رہی ہے، یہ کل کی بات ہی ہے. میں تو سمجھتا ہوں یہ 4-5 سال کے اندر بھی ہم زیادہ آگے سوچ رہے ہیں. جس طرح یہ جنگ ایرپٹ ہوئی ہے، ایک بڑا انسیڈنٹ ہونا ہے اور بس اس کے بعد ہم مر بھی جائیں اس جنگ میں تو ہمارے آنے والی نسلیں مہدی علیہ السلام کو بنفس نفیس دیکھیں گی انشاءاللہ.